مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بیماری دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک بیماری جسمانی ہے اور ایک بیماری دینی اور روحانی ہے۔ جسمانی بیماری کے سلسلے میں ہم لوگوں کا معاملہ بڑی فکر مندی کا ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے تو پھر فوراً اس کے علاج معالجے کی فکر شروع کر دیتے ہیں۔ اس تعلق سے یہ بھی اہتمام ہوتا ہے، از خود علاج نہیں کرتے۔ اگر از خود آدمی علاج کرے اپنا تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملتا۔ حضرت حکیم الامت اللہ مرقدہ کا ایک واقعہ خود ان کا اپنا ہے۔ حضرت کو ہر سال برسات میں بخار آ جاتا تو پھر حکیم صاحب سے رجوع کرنا پڑتا تھا۔ ایک بار یہ سوچا نسخہ تو ہے ہی ہے، اب حکیم صاحب سے رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے، لاؤ سے استعمال کر لیں۔ تو حضرت نے اسے استعمال کیا۔ اب استعمال کرنے کا نتیجہ یہ کہ وہ فائدہ نہیں ہوا، بخار اتر ہی نہیں رہا، حالانکہ اسی سے اتر رہا تھا بخار حضرت کا۔ تو پھر حکیم صاحب سے رجوع کیا حضرت اور بات صاف بتا دی کہ آپ ہی کا نسخہ لکھا ہوا ہے، ہر سال برسات میں بخار مجھے آتا ہے، اس کو استعمال، تو اس بار میں نے اسے استعمال کیا، بخار اتر ہی نہیں رہا۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ حضرت وہ یہ جو نسخہ لکھا تھا یہ اس وقت میں تھا جب سوداویت کا آپ پر غلبہ تھا، یہ اس وقت کی لکھا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے صفراویت کا غلبہ ہے، لہذا یہ کارگر نہیں ہوگا اس وقت۔ تو انہوں نے کوئی جز گھٹایا بڑھایا، اب حضرت نے استعمال کر لیا، شفایا بھی ہو گیا ضرور۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بتا رہا اس بات کو ہے کہ جب جسمانی علاج کے سلسلے میں بس ڈاکٹر اور حکیم سے رجوع کرتے ہیں، اور آج کل تو باقاعدہ فیملی ڈاکٹروں کا ایک نام بھی چل رہا ہے کہ پورے گھر والوں کے لیے ڈاکٹر ہیں، سب اس کو دکھاتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دینی جو بیماریاں ہیں اور دینی ہماری جو کمزوریاں ہیں اخلاقی اعتبار سے، اس کے لیے بھی مستقل ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ از خود وہ بیماریاں دور نہیں ہو پاتی ہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی تدبیر کرتا ہے اور معلوم ہوا کہ اس تدبیر میں بجائے اس کے ایک اور بیماری پیدا ہو گئی۔ لوگ جو بھی جڑے ہوئے ہیں بتاتے ہیں کہ وہ حضرت وہ فلاں جو ہے بیماری ہوئی تو ہم نے یہ علاج کر لیا، تو پھر ہم نے کہا ڈاکٹروں کو مطلب بند کر دینا چاہیے، تو تمہیں خود ہی علاج کرانا ہے اپنا، تو ڈاکٹروں کو کیا ضرورت ہے۔ تو جس طرح جسمانی بیماری میں ڈاکٹروں سے رجوع، سے مشورہ، ان کا حال، اسی طرح دینی اعتبار سے اپنے اندر جو بھی کمی ہے اس کمی کو از خود اگر دور کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کمی دور نہیں ہوگی بلکہ ایک مرض اور پیدا ہو جائے گا، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ مریض اگر خود علاج کرے گا تو اپنے علاج میں اسی تدبیر کو یا وہی دوا علاج کو تجویز کرے گا جو اس کا من چاہی ہوگا، جدھر اس کے نفس کا شروع ہوگا، اور ظاہر ہے نفس کی آمیزش جہاں ہوئی وہاں ظاہر ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا اس کو۔ اسی لیے اس میں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی فیملی ڈاکٹر بنا لو، یعنی دینی اعتبار سے کسی کو بڑا بنا لو، اور بڑا بنانے کے بعد اس کو اپنا حال بتاؤ اور پھر جو تدبیر بتا دے اس کا استعمال کرے، انشاءاللہ اسے فائدہ ہو جائے گا اس کا۔
ایک بات ضرور دھیان میں رہے، جسمانی علاج میں جیسے ہم اپنے ڈاکٹر کو ایک ایک بات بتاتے ہیں، کوئی بات چھپاتے نہیں اس سے، اگر کبھی خدا نخواستہ کچھ حال بتانے میں کمی رہ گئی ہو تو پھر ٹائم لے کے پھر بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ فلاں بات رہ گئی۔ ایسے دینی سلسلے میں بھی بزرگوں نے فرمایا جس کو اپنا بڑا بنا لے تو پھر اس سے اپنی کمیوں کو چھپائے نہیں، بلکہ سب بتائے اس کو پورے طور پر، کیونکہ جب پورے طور پر اپنا حال ہی نہیں بتائے گا تو علاج کیا کر لے گا؟ اگر کچھ حال چھپا لیا اور کچھ بتایا کچھ نہیں بتایا تو بس پھر یہ اپنے لیے نقصان کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ جس سے ہمارا تعلق ہے وہ کوئی غیب کی بات تو جانتا نہیں، نہ کشف ہونا کوئی ضروری ہے، اور جتنا آپ نے بتا دیا اس کو اتنی بات پتہ چل گئی اس میں، اور پورا حال بتایا نہیں، اس کو کچھ اس نے چھپا لیا، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں کی ایک ہدایت ہے کہ جو مسلح یعنی جس کو بڑا بنا رہا ہے وہ جو علاج تجویز کرے اس علاج میں ذرہ برابر کوئی کمی نہ کرے، اپنی طرف سے نہ تبدیلی پیدا کرے، بس اسے جیسے بتایا ویسے ہی کرے، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، بس یہ کہ اس نے ایک تجویز کر دی ہے اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بزرگوں کے واقعات ہے کہ زیادہ تعلیم تو تھی نہیں لیکن بہرحال اللہ پاک نے تو معرفت و محبت نصیب فرما دیا، تو ایک شخص کو انہوں نے بتا دیا روزی کی تنگی کے بارے میں، اس نے کچھ شکایت کی تو اس نے حضرت کو بتا دیا کہ جاؤ یا بھاگو پڑھا کرو، تو ان کے دماغ میں ایک دم آیا کہ حضرت پڑھے لکھے تو ہے نہیں، یہ بھاگو تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے بلکہ وہاب کا لفظ ہے، یا وہابو یہ اس کا بگڑا ہوا لفظ ہی ہے، تو وہ چونکہ پڑھے لکھے تھے انہوں نے اپنے پڑھنے لکھنے کے حساب سے انہوں نے یا وہابو کا بھی شروع کر دیا، پڑھتے رہے، معاملہ ویسے تیسے تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ گئے حضرت کے پاس، کہا حضرت وہ کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، کہا کیا پڑھ رہے تو؟ کہا یا وہابو پڑھ رہے ہیں، کہا میاں کو یا بھاگو ہی پسند ہے، وہ پڑھو جا کر کے تو۔ خیر اب وہ بات ہو گئی، اب چونکہ اب حضرت نے کہہ دیا تھا انہوں نے اب جا کے پڑھنا شروع کیا، وہ جیسے پڑھنا شروع کیا حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے ان کے، اور دھیرے دھیرے روزی کا دروازہ کھل گیا اس میں۔ تو یہ شیخ کے سلسلے میں بہت احتیاط میں رہے، کوئی بات جیسے فرما دی انہوں نے اور ہماری عقل میں نہیں آ رہی یا ہمارے علم سے کچھ بات ویسی ہو رہی ہے اس وقت کچھ نہ کرے، اس وقت جو ہے اس پر عمل کر لے، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی اس میں۔ دوسرے موقع پر ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شیخ العرب والعجم جو گویا ہم لوگوں کے پردادا پیر لگتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک تحریر حضرت نانوتوی کو، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو دی، اس کو صاف کر دیا۔ حضرت نانوتوی اللہ پاک نے ان کو علم کے اعتبار سے بہت نوازا، حضرت بہت علمی اعتبار شخصیت، تو اس میں ایک جگہ تحریر میں کتابت کی کچھ وہ تھی، اس میں مطلب کمی تھی، تو اب حضرت کے ادب کی بات دیکھیے، جب لے گئے یہ نہیں کہا کہ غلط لکھا ہے، کہا حضرت یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہے کیا ہے، یہ جملہ فرمایا، یعنی اگر کوئی بات ایسی بڑے سے ہو جو علم میں اور اس کے اعتبار سے محسوس ہو رہا ہے تو اس میں نہ کہے کہ غلط لکھا ہے، بس اس میں یہ کہہ دے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے پڑھ نہیں پا رہے بتا دیے کیا ہے۔ یہ طریقہ بزرگوں نے سکھایا اس میں کہ جس سے اصلاح لینا ہے، علاج کرانا ہے، اس کا یہاں تک خیال رکھے کہ اعتماد مجروح نہ ہونے پائے کسی شکل میں آ کر کے۔ تو یہ بات اس پر چلی تھی کہ کوئی نہ کوئی ہمارا دینی اعتبار سے بڑا رہنما اور مشیر رہے کہ جس سے ہم مشورہ لیتے رہیں۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ برکاتہ نے لکھا ہے کہ آخر دم تک اس عمل سے فارغ نہ رہے، کسی نہ کسی کو بڑا بنائے رہے اور اس سے پوچھتا رہے، مشورہ کرتا رہے، شیخ نہیں رہا تو دوسرے سے مشورہ کر لے، اس پر اعتماد کر لے اور چلاتا رہے اپنا معاملہ، اب خود اپنے بھروسے پر نہ رہے۔ وہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہم لوگوں کے سامنے ہے، پوری زندگی کسی نہ کسی سے جڑے رہے، بڑے بنائے، حالانکہ اجازت یافتہ حضرت خود بھی رہے، کچھ شیخ تھے، ان کا پورا حلقہ تھا، ان کے مجازین تھے، لیکن کسی نہ کسی کو بڑا بنائے رہا۔ آخر میں حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ
رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت جایا کرتے تھے ان کے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر استاد ہی تھے ان کے، تو کسی نہ کسی کو بڑا بنائے رہے آدمی۔ بزرگوں نے لکھا جس کا کوئی بڑا نہیں ہے اس کا پیر شیطان بن جاتا ہے، اور شیطان جب پیر بنے گا تو ظاہر ہے شیطانت کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے سلامتی اور عافیت کا راستہ یہی ہے کہ جیسے جسمانی علاج میں ڈاکٹروں سے رابطہ رہتا ہے، ایسے دینی اعتبار سے اپنے اوپر اعتماد نہ کرے، کسی سے رابطے میں رہے اور دینی اعتبار سے اپنی فکر کرے، اپنی کوئی کمی ہے کوئی کمزوری اس کو بتاتا رہے، مشورے پر عمل کرتا رہے۔ یہ اللہ پاک کی سنت رہی ہے۔ ابھی ذہن میں آیا کونوا مع الصادقین جو قرآن نے فرمایا ہے، اس میں کوئی حد نہیں مقرر کی ہے، مطلقاً ذکر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل رہے سلسلہ، یہ نہیں کہ بزرگوں کی طرف سے کسی کو اعتماد اگر حاصل ہو گیا تو سلسلے چھوڑ دے، وہ کونوا مع الصادقین مستقل ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کے سلسلے میں منقول ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب وہ سفر میں جاتے تو باقاعدہ دعا مانگتے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، حالانکہ خود بھی تو صحابی ہے، انہیں کیا ضرورت لگی تھی، لیکن یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ سفر میں جا رہے ہیں، جیسے یہاں صالحین کا اچھوں کا ماحول ملا ہے، باہر جا رہے ہیں تو باہر بھی اچھے کی صحبت نصیب فرما دیے۔ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ نیک اور صالح جلیس ہم نشین عطا فرما دیجیے۔ جب صحابہ دعا کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہوا شبہ کی تو کوئی اوقات ہی اس کے اندر نہیں لگی، تو دعا بھی مانگے، اہتمام بھی کرے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔